لیکن تاریخ کا جب معاملہ آتا ہے تو تاریخ میں دو قسم کے گروہ نے مل کر تاریخ لکھی، دو قسم کے لوگوں نے تاریخ لکھی۔ اب اس کو آپ سمجھنا ہے، چند کتابیں وہ ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 100% ڈینجرس کتابیں۔ اگر آپ کو کبھی بھی یہ کتابیں نظر آئیں فوراً آپ شک ظاہر کر دیجئے۔ تاریخ یعقوبی، ایک رافضی کی کتاب، ایک رافضی نے کتاب لکھی۔ الاغانی، الاصبہانی بڑی مشہور ہے، سنیوں کے لائبریریوں میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ مروج الذہب، سنیوں کی لائبریریوں میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گی، بڑی مشہور کتاب ہے۔ نہج البلاغہ منسوب علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی گئی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کی جو عربی ہے تقریباً 4 یا 5ویں صدی میں جو عربی استعمال ہوتی تھی اس ٹائپ کی عربی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اتنی گری ہوئی عربی نہیں تھی، وہ تو بڑی فصاحت اور بلاغت والی عربی بولتے تھے، یہ عربی تو عجمی ٹائپ کی عربی معلوم ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت بات کی کتاب ہے، بڑی منسوب ہے۔ الامامہ والسیاسہ، ابن قتیبہ دینوری بڑے محدث گزرے ہیں، لیکن ان کی طرف یہ منسوب کر دی گئی تاکہ سنیوں کو باور کرانے میں آسانی ہو جائے، تاکہ سنی اپنے عالموں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو بیچارے سنی بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ تاریخ کے مسئلے میں، قرآن اور حدیث کے مسئلے میں سنی بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کے مسئلے میں پتہ نہیں، سنی ہمیشہ جو ہے بڑی آسانی سے جھانسے میں آنے کی ان کے اندر ایک عادت پڑ گئی ہے، اس کو یوز کیا جاتا ہے اور سنی کتابیں سنیوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے سنی آج کے دور میں خلافت و ملوکیت کے نام پر کتابیں لکھے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے کون سے حوالے دی جانتے ہیں؟ ابن قتیبہ کا یہی حوالہ۔ بھائی آپ کے سنی کتابوں میں ہے نا، اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو سنی کے خلاف بھی کہنا شروع کر دیے کتابوں کے جھانسے میں آ کر۔ تو اسی لیے وہ کتابیں جو بالکل 100% ڈینجرس، جہاں پر صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا گیا اور ہر واقعے کو ایک ایسے رخ میں پیش کیا گیا کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہر واقعے کے اینگل ہوتے ہیں، اس اینگل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کتابیں کہ جس کی وجہ سے شک آ جاتا ہے نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے بارے میں۔ اس کا مطلب ایک کوئی گروہ تھا جو بڑے ہی سسٹمیٹک انداز میں، بڑے ہی منظم انداز میں، بہت ہی صدیوں محنت ہے، ایک آپ فوراً سمجھنا چاہیں گے تو دیر لگ جائے گی، صدیوں اس کے پیچھے محنت کی گئی تب جا کے کتابیں وجود میں آئی۔ اور اس میں 4 ایسے راوی ہیں، اگر یہ راوی نظر آئے تو فوراً رد کر دیجیے آپ۔ جتنے من گھڑت کربلا کے دوران جو بھی آپ کو من گھڑت واقعہ نظر آتے ہیں، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جو بھی من گھڑت باتیں صحابہ کے بارے میں بدگمانی اٹھانے والے جو بھی واقعات نظر آتے ہیں، اس کا راوی چیک کریے، آپ کو 4 راویوں میں سے ایک راوی ملے گا۔ ابو مخنف، تاریخ طبری میں 587 اس کی سند ہے۔ طبری، اب کوئی آدمی کہے گا امام طبری تو سنی عالم ہے نا، امام طبری تو سنی عالم ہے، لیکن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میری کتاب میں صحیح بخاری کے انداز میں لکھ رہا ہوں؟ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا کہ میری کتاب میں جو حدیثیں تم پاؤ گے وہ بھی سند والی، غیر سند والی روایتوں میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں جو سند والی روایتیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے اندر کوئی آدمی ضعیف بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ دعویٰ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کیا صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، لیکن علماء اکرام نے تحقیق کر کے کہا کہ یہ اس لیول پر نہیں آ سکے، کیونکہ ہمیشہ سنی علماء تحقیق کو اپناتے ہیں، اپنے بڑوں کے عقیدت مندی میں مان نہیں لیا۔ اگر مانتے تو صحیح ابن خزیمہ کو بھی مان لیتے، مانتے تو صحیح ابن حبان کو بھی مان لیتے، مانتے تو منتقى الجارود کو بھی مان لیتے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا اگر کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کر لیا کرو۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ مت دیکھو کہ سنی کتاب ہے یا شیعہ کتاب ہے، دونوں کو بھی چیک کر لیجیے، دونوں کو بھی چیک کریے، کیونکہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، یہ گروہ نے شیعہ کو بھی بھٹکایا اور بعض سنیوں کو بھی بھٹکا دیا، بڑا خطرناک گروہ ہے۔ یہ گروہ سے 99% شیعہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اور 1% سنی ان کے نرغے میں آ گئے، 1%، 99% سنی بچ گئے، لیکن 99% شیعہ ان کے نرغے میں آئے۔
یہ وہ تاریخ کا ایک گروہ ہے جس کی پہچان کرانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. اور ایک 99% میں نے اس لیے کہا اس لیے کہ 1% ایسے بھی شیعہ ہیں، رافضی ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو چینج کیا بلکہ انہوں نے خدمت کی. حیدرآباد سے علامہ نواب وحید الزماں حیدرآباد سے ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، لیکن وہ چینج ہوئے تو انہوں نے کتب ستہ کا بھی ترجمہ کیا. اس حد تک چینج ہوئے کہ کتب حدیث سے ان کو محبت ہوئی اور انہوں نے اردو میں ترجمہ تک کیا، جبکہ وہ سابقہ دور میں شیعہ تھے. علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ شیعہ عالم تھے، لیکن جب وہ چینج ہوئے تو انہوں نے نیل الاوطار ایک ایسی کتاب لکھی کہ فقہ کی دنیا میں سب سے بہترین کتابوں میں شمار ہوتی. مدینہ یونیورسٹی میں ہم کو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں ہم کو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے. اندازہ لگائیے آپ کہ آج چینج بھی ہوئے ہیں کئی شیعہ، لیکن وہ 1%، ورنہ اکثر 99% شیعہ اس فسادی گروہ کا اثر لے چکے ہیں جو تاریخ میں جنہوں نے صحابہ اکرام کے درمیان جو واقعات ہوئے ہیں اس کو انہوں نے جو غلط بیانی کی اس کی وجہ سے بعد کے لوگ بھٹک گئے. آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.